لیکچر نمبر 156 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ سردار جو تھا نا ابو رافع یہودیوں کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ اور بے ادب بھی تھا، اس کو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم رسید کر دیا۔ پھر سرداری کا جو تاج ہے یہودیوں نے اسیر کے سر پر رکھ دیا۔ اسے یسیر اور ایسرم دونوں نام دیے جاتے ہیں۔ جب وہ نیا سردار بنا تو اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاہا جہاں چاہا حملہ کر کے یہودیوں کو برباد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں وہ حکمت عملی پیش کروں گا جو میرے پہلے والے سردار پیش کرنے میں ناکام رہے۔ یہودیوں نے پوچھا ہے ہمارے سردار وہ کیا پروگرام ہے کہ جو پہلے سرداروں نے مسلمانوں کے خلاف پیش نہیں کیا اور آپ پیش کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے ملاقات کروں گا اور مسلمانوں سے فیصلہ کن مارکے کے لیے ان کو تیار کروں گا، پھر ہم سب مل کر مسلمانوں کے گھر پہنچ کر یہ مارکا لڑیں گے۔ حالانکہ یہ پہلے بھی ہو چکا تھا، یہ بونگی مار رہا ہے، یعنی کہ یہ پہلے خندق میں ہوا کیا ہے، وہ سارے تو مل کے اکٹھے ہو کر آئیں، لیکن ظاہر سردار بنا ہے تو اطمینان تو دلانا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی قوم پر حملہ آور ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا کر ہی واپس پلٹتا ہے اور اپنا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ یہودی یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اپنے سردار کی کہا کہ یہ پروگرام منصوبہ بڑا اچھا ہے اور یہودیوں کے تحفظ کا ضامن ہے۔ چنانچہ اس نے نہ قبائل کا سفر شروع کر دیا، قبائلوں کی طرف، غطفان قبیلہ اور دوسرے قبائل کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاسوسی کا نظام پھیلا ہوا تھا دائیں بائیں، تو جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ جو نیا سردار بنا ہے، ظاہر ہے کہ جب ابو رافع قتل جو ہو گیا تو نیا سردار تو بننا تھا، تو آپ کو تجسس تھا کہ وہ نیا سردار کون ہے، اس کے پروگرام کیا ہیں۔ تو آپ نے نا پھر مزید تحقیق کے لیے نا عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے نا 3 بندوں کا دستہ بنا کر، یعنی کہ 4 بندے سمجھ لیں، روانہ کیا کہ مزید تحقیق کر کے تفتیش کر کے آئیں۔ اور اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تھا نا وہ شروع ہو چکا ہے، اور سن 5 ہجری ہے، 5 ہجری۔ چنانچہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لے کر روانہ ہوئے، پھر ادھر پہنچ کر ایک باغ میں پہنچے، پھر منتشر ہو گئے الگ الگ، تاکہ اپنے تینوں طرف سے رپورٹ جو ہے نا اچھی طرح اکٹھی کی جائے بھیس بدل کر۔ تو یہ نا پھر تینوں نے بھیس بدلا اور پھیل گئے ادھر، اور جب یہ ادھر پھیلے ہیں تو پھر انہوں نے مکمل رپورٹ لے کر مدینہ پہنچے اور واقعی بتایا کہ بات ٹھیک ہے کہ جو نیا سردار ہے اس نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ میں تمام قبائل کو اکٹھا کروں اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کروں۔ اسی دوران ایک اور صحابی تھے حسیل، وہ مدینہ آئے، انہوں نے بھی ان کے یہودیوں کے سارے حالات ہو بہو وہی بتائے جو کہ عبداللہ بن رواحہ نے بتائے تھے، کہ وہ تو مدینہ منورہ پر لشکر
کشی کرنے پر تیار کھڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اعلان کیا اور ان کو چکنا کیا، اور عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں 30 صحابہ کرام کا دستہ جو ہے نا خیبر روانہ کیا۔ اس میں عبداللہ بن عتیق بھی تھے جنہوں نے ابو رافع کو قتل کیا تھا، اور عبداللہ بن انیس جو بدری صحابی تھے وہ بھی تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مذاکرات کرنا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نئی حکمت عملی وضع کی کہ ان کو جا کر مذاکرات پر آمادہ کرو، تو اگر وہ تیار ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ چنانچہ شوال 6 ہجری میں، یہ رمضان تھا، اب 6 ہجری، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، تو عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں یہ 30 صحابہ کرام کا لشکر یا دستہ کہہ لیں روانہ فرمائے کہ وہ یسیر سے جا کر مذاکرات کرے۔ جب یہ خیبر پہنچے تو انہوں نے یسیر کو پیغام بھیجا کہ ہم امن کا پیغام لائیں اور ہم تم سے ایسے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو تمہارے لیے بھی مفید ہے۔ اس نے کہا بادشاہ نے یہودیوں کا کہ مجھے بھی آپ سے یہی توقع ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ نے یسیر سے بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے ساتھ چلو تاکہ تم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرو، اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت پر تمہیں بھی یقین ہے کہ جو آپ فرما دیں وہ سچ ہوتا ہے، اور ہم مسلمان دھوکہ نہیں دیتے۔ اگر ہم تمہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ چلو تو چلو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تمہیں خیبر کا گورنر مقرر کریں گے، اور ہم کبھی تم پر لشکر کشی نہیں کریں گے۔ کم بات ہے کہ امن سے رہو گے۔ چنانچہ نا صورتحال یہ ہو گئی کہ 2 گروہ ہو گئے ادھر یہودیوں کے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا یہ کیا ہوا جی، ہم تو مل کر لڑیں گے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا تمہیں نہیں پتا جس موقع پر بھی گئے ہیں مسلمان تو کامیابی ہوئے ہیں، خندق میں کیا ہوا ہے تم نے دیکھ ہی لیا۔ تو اس طرح نا 2 گروہ ہو گئے، حتیٰ کہ نا کہ معاملہ یسیر تک پہنچا۔ یسیر بھی کہتے ہیں، ہم یسیر کہہ لیتے ہیں، نام کا تلفظ ہے، یسیر کہہ لیں یا یسیر کہہ لیں۔ تو یسیر نے نا خیبر کے سردار تھا یہودیوں کا، اس کی بات مانی جانی تھی، کیونکہ ادھر اس وقت یہ تھا کہ مجلس شورا کوئی نہیں، جو بادشاہ نے سردار نے کہہ دیا وہ حرف آخر اس نے نا کہا کہ میں مذاکرات ہی کروں، چنانچہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی بغاوت کی، تو ان کے بنا 30 با اعتماد آدمی تیار ہوئے جانے کے لیے۔ چنانچہ ہر مسلمان نے نا ایک یہودی کو اپنے ساتھ پیچھے یہاں آگے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن انیس جو کہ بدری صحابی تھے، وہ بڑے بہادر تھے، انہوں نے یسیر بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حالانکہ یوں بھی بات ہو سکتی تھی وہ اپنی سواری کا اہتمام کر لیتے، لیکن چلو یہ انہوں نے اپنا ادھر اہتمام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جب یہ گروہ خیبر سے نا 6 میل دور، لیکن 6 میل کا بھی فاصلہ طے کیا تھا، تو یہودی تھا نا، تو اسے نا اپنے فیصلے پر اطمینان نہ ہوا کہ میں پتہ نہیں غلط فیصلہ کر لیا، شرمندہ ہوا، ندامت ہوئی کہ میں نا ان کا فیصلہ قبول کر لیتا، ادھر جا کر پتہ نہیں کیا حالات بنے۔ شیطان نے بھی اس کو وسوسے ڈالے، اس نے نا چپکے سے نا عبداللہ بن انیس کی تلوار پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ وہ کہتے ہیں نا آپ اہل مجھے مار، وہ صاحب ہوا ہے، موت اس کو پکار رہی تھی۔ وہ عبداللہ بن انیس کی تلوار پر نا اس نے ہاتھ ڈال کر ان کو شہید کرنا چاہا۔ اب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقصد بھانپ کے ان کے ہاتھ سے اس نے تلوار چھڑا لی اور کہا اے اللہ کے دشمن دھوکہ دینا چاہتے ہو، غصے سے کہا۔ پھر وہ اونٹ سے اترے اور ایسا وار کیا کہ یسیر کی جو ہے نا ٹانگ کٹ گئی۔
حسین کے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا تھا، اس نے وہی ڈنڈا نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پر دے مارا، وہ زخمی وہ ہو گئے۔ وہ پیچھے جو آ رہے تھے نا انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا، سردار لڑ پڑا ہے تو پیچھے والوں کا تو اعتبار نہیں، انہوں نے مسلمانوں نے نیچے اتر کر ٹھا ٹھا کر کے سب کوئی جنم واصل کر دی، وہ 30 کے 30 ہی نا وہ جنم واصل ہو گئے سارے کے سارے، ہے نہیں؟ تو ایک یہودی کہتے بھاگ گیا ہے، انہوں نے خود ہی بھاگ جانے دیا ہوگا کہ جا کر اطلاع دے دے، پیچھے 6 میل کا سفر طے کر کے آیا تھا نا خیبر سے، تو ابھی مدینہ اور ان کے درمیان فاصلہ تھا، تو ایک بھاگ گیا، تو کہ چلا بھاگتا رہے، بہرحال وہ قصہ ان کا تمام ہو گیا سب کا۔ تو عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنیت الوداع پر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ہم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جو ہے نا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم لوگوں سے نجات دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا اور اپنا زخم دکھایا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں میرا زخم ہے جی۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنا لاب دہن یعنی کہ ایسے کر کے نا ایسے لگایا، کہتے ایک دم ہی وہ ایسے لگا جیسے ساتھ ہی جڑ گیا، تلوار کا زخم تھا صحیح، اور وہ سر پر بھی ڈنڈا مارا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد نہ کبھی اس زخم سے کبھی پیپ نکلی، نہ کبھی میرے درد ہوا، میرے سر کی ہڈی بھی بگڑ چکی تھی، آپ نے میرا چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ تو یہ آپ کے معجزات نا مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہتے تھے، تو صحابہ کرام کا تبھی تو اتنا ایمان بڑھ جاتا تھا کہ کمال ہو گئی ایسے ہاتھ پھیرا ہے۔ اور پھر وہ اچھا جو آپ نے ایک مرتبہ کر دیا نا، وہ صحابی اکثر میں نہیں کہتا کل، اکثر یہی کہتے تھے کہ بعد میں اس جگہ تکلیف ہی نہیں ہوئی پوری زندگی۔ لیکن سب سے نہایت اہم بات اللہ جو مجھے بڑی متاثر کیا ہے اور وہ میں حیران رہ گیا ہوں، یہ نا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو نا جب نبی علیہ السلام نے دعا دی نا تو آپ نے اپنا نا لاٹھی جو ہاتھ میں تھی نا آپ کے وہ مجھے عطا کی تحفے کے طور پر، اور لیکن وہ تحفہ تو آپ دیتے رہتے تھے، لیکن حیرت انگیز بات ارشاد فرمائی، وہ کیا فرمایا کہ یہ لاٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری نشانی ہے، میں قیامت کے دن تمہیں اسی سے پہچان لوں گا۔ جی قیامت کا دن ہوگا تو میں تمہیں اس لاٹھی سے پہچان لوں گا، تم اس سے سہارا لے کر آؤ گے میرے پاس قیامت کے دن۔ اب وہ صحابی نے کیا کیا، ساری زندگی وہ لاٹھی کی حفاظت کی، جب فوت ہونے لگے تو وصیت کر گئے کہ میری قبر کے ساتھ یہ لاٹھی دفن کر دے اللہ، اور یہ نا پھر وہ لاٹھی ان کی قبر کے ساتھ ہی دفن ہے اور آج تک دفن ہے جہاں بھی ہیں وہ۔ تو دیکھیں قیامت والے دن وہ لاٹھی سمیت اٹھیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جو ہے نا وہ جائیں گے۔ مسند احمد کی یہ روایت اللہ، ہمیں بھی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی ملتے بڑی بات ہے۔ اب دوسرا ایک اور سریہ ہوا ہے جسے قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ اس سریہ کے سردار تھے، یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے اور ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہوا یہ آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ شوال 6 ہجری شروع ہو چکی تھی، تو اکل اور ارینا کے قبیلے کے 8 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، کہا اللہ کے رسول ہم
جو ہے نا جانوروں کو چرایا کرتے تھے. ہم کھیتی باڑی نہیں کرتے. تو ہوا یہ کہ وہ مدینہ کچھ دن رہے نا تو آب و ہوا ان کو مافق نہ آئی مدینہ کی. ہمارے یہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ مدینہ ہر طرح شفا ہے، ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے ادھر ہمیں اس میں کوئی تھا، لیکن یہ نہیں مطلب کہ مدینہ میں کوئی بندہ بیمار ہی نہیں ہو سکتا. لیکن بیمار ہو گیا، آب و ہوا ہی نہیں مافق آئی. اور صحابہ کرام بھی شروع میں بخار آ گیا تھا ان کو، پھر آپ نے دعا کی تھی تو وہ پھر ہوا ان کے موافق ہوئی، پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. تو انہیں نہ مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ تھے. لوگ سمجھتے نا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہ موقع با موقع ثابت کر رہا ہوں، کافی کچھ تھا آپ کے پاس. مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تو آپ کے نام تھا. تو آپ کے نا مدینہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر قبا کے علاقے میں غیر پہاڑ کے قریب ذی الجدر ایک مقام تھا، ادھر چڑھتے تھے آپ کے اونٹ. مدینہ سے 6 میل قبا کا مقام لگا لیں، قبا کا علاقہ، ایڈ پہاڑ، اور چراگاہ کا نام تھا ذی الجدر. اور اس اونٹوں کی نگرانی پر آپ نے مقرر کیا تھا یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے غلام بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہمدردی کرتے ہوئے فرمایا جاؤ تم میرے اونٹوں کی طرف جاؤ، تم اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو. یہ بڑی مارکت الارا بحث ہے ادھر کہ بھی آپ نے کیوں کہا. بخاری کی یہ روایت ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پیو. دودھ تو سمجھ میں آتا ہے نا، تو پیشاب پی. اور ظاہر آج کی سائنس تحقیق تصدیق کر رہی ہے کہ جو ان کو تکلیف تھی پیٹ کی تو اس سے ان کو نجات ہوئی. تو اب جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے یہ پہلا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی حلال ہے کہ نہیں. یہ بڑا گہرا میں مسئلہ کرنے لگا. تو آج ہو گیا تو کریں کیا. تو ذرا دھیان سے سمجھ لیں اس مسئلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا کر اونٹنیوں کا یعنی کہ دودھ پیو اور پیشاب. دودھ بات کوئی مسئلہ نہیں نا، وہ تو حلال ہے. مسئلہ آ جاتا ہے پیشاب کا. تو پھر اب بحث یہ ہوتی ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب حلال ہے کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی حلال ہے. دلیل یہی ہے یہ واقعہ. احناف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ نہیں، جو ہے نا دودھ وہ تو ٹھیک ہے، پیشاب جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ادھر کی کہتے یہ خاص تھا مقام آپ نے کہہ دیا. تو اگر بیماری زیادہ ہو تو بیماری کے لیے تو دیا جا سکتا ہے نا کوئی حرام چیزیں بھی، تو اس لیے آپ نے کہا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شفا کے لیے بھی ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، واقعی یہ حدیث ہے. تو اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو آپ شفا کے لیے بھی نہ کہتے کہ پیشاب جا کر پیو. قصہ مختصر کہ میں جہاں تک پہنچا ہوں جس مقام تک، تو یہ کہ یہ کہیں بھی بہت سختی کے ساتھ ممانعت نہیں ہے. اگر جیسے بلی کا جوٹھا آپ نے کہا پاک ہے، لیکن لازمی تو نہیں جا کر پیے بندہ، دل کرتا پی لے، دل کرتا نہ پیے. اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام چیز کھانے کا یا پینے کا کیسے حکم دے سکتے ہیں چاہے وقتی طور پر ہی ہو. اور تکلیف تو اتنی نہیں تھی کہ خنزیر کھانا جائز ہو جائے. آب و ہوا موافق نہ آئی تھی. آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے علاقے میں چلے جاؤ. آپ نے ان پر صلہ رحمی یا حسن سلوک کرتے ہوئے فرمایا میرے اونٹ ہیں، اونٹنیاں، جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیو. اس سے بھی اگلی دلچسپ بات کر دو جو ساتھ جڑ رہی ہے کہ رہنے دوں، رہنے دیں. اچھا
وہ نا آگے یہ ہوا کہ ان ظالموں نے یہ کیا کہ دودھ اور پیشاب پیا جا کر. حدیث ہے یہ بخاری کی، مسلم میں بھی ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، کوئی حدیث میں کلام نہیں ہے کہ طویل کر سکے، یہ ضعیف ہے. مسلم و بخاری کی روایت. انہوں نے پیشاب پیا اور اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا، پیٹ ان کا ٹھیک ہو گیا. وہ بالکل چند روز میں تندرست، موٹے، تازے ہو گئے. ان بدبختوں نے نہ شکر گزاری کی بجائے نہ شکری کی، مرتد ہو گئے. اونٹنیوں کے جو چرواہے تھے یسار رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، حتیٰ کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے. ظالموں اگر تم نے لے جانے یا بیہوش کر دو یا زخمی کر دو، تو انہوں نے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے. اور ان کی آنکھوں میں نا گرم سلاخیں جو ہے نا ڈال کر ان کے ایسے پھینکی سلائی کی طرف، اور اونٹنیاں ہانگ کر لے گئے. ادھر سے نا ہوا یہ کہ عمر بن عوف کی ایک عورت تھی، اس کا گزرنا اس مقام کی طرف ہوا جہاں پر یہ یسار رضی اللہ تعالیٰ شہید پڑے ہوئے تھے. تو یہ درخت کے نیچے شہید پڑے ہوئے تھے. وہ عورت گدھے پر سوار تھی. اس نے اپنے گدھے کا رخ اپنی قوم کی طرف پھیر دیا اور لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا. وہ لوگ فوراً آئے اور یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک اٹھا کر کوبہ لے آئے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اس سانے کی اطلاع دی گئی کہ یہ سانے ہوگا. یہ خبر پاتے ہی نبی علیہ السلام نے ان ظالموں کے تعاقب میں 20 شاہ سواروں کا دستہ روانہ فرمایا اور ان کے امیر قرز بن جابر فہری کو مقرر فرمایا. یہ سریہ قرز بن جابر کہلاتا ہے نا. تو آپ نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ ان پر راستہ تنگ یا آندھا کر دے، یعنی کہ بھاگ نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. ابھی سورج تھوڑا سا بلند ہوا تھا کہ مجاہدین کے جو 20 کا دستہ جا رہا تھا ڈھونڈنے، یہ تو بھاگ گئے تھے، کدھر گئے ہیں، دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق مغرب، کہاں گئے ہیں. تو مجاہدین کو ایک خاتون ملی، اونٹ کا اس نے نا کندھا اٹھا کر جا رہی تھی. صحابہ کرام نے اسے پوچھا یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں آ رہی تھی کہ مجھے چند لوگ آ ملے یا مل گئے راستے میں، انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے مجھے بھی یہ حصہ دے دیا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ یہی تو ڈھونڈ رہے تھے. اس نے سادگی سے بتایا وہ ہرا کے ویرانے میں فلاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اسے نہیں پتا تھا یہی ڈھونڈ رہے ہیں. تو جب تم ان کی طرف جاؤ گے تمہیں دور سے آگ کا دھواں خود ہی نظر آ جائے گا. وہ کھا رہے ہیں اونٹ. مجاہدین نے پھر ادھر کا رخ کیا. جب وہ کھانا پہنچے تو کھا کر فارغ ہو چکے تھے. مجاہدین نے ان کا گراؤ کر لیا، انہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا. وہ ہر طرف گھیرے میں آ چکے تھے. انہوں نے ہتھیار پھینکنے ہی میں عافیت سمجھی. مجاہدین نے انہیں گرفتار کر لیا، رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں پر پیچھے بٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مدینہ پہنچے تو آپ غابہ نامی چراگاہ میں تھے. مجاہدین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کر دی بطور مجرم. انہوں نے نا بدبختوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی. ہاں جی. اب نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ سخت سزا دی. کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی کسی کو یہ سزا نہیں دی، یعنی کہ جیسے انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا نا ویسے ہی آپ نے ان کے ساتھ کر دیا. اور ان کی سزا پہلا تو یہ تھے مرتد ہو گئے تھے، مرتد واجب القتل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا نبی علیہ السلام کے چرواہے کو
شہید کیا، یعنی کہ نہ حق کسی چیز قتل کیا۔ تیسرا یہ کہ اونٹ بھی لے کر بھاگ گئے، ڈاکہ ڈالا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ بجائے رحم کرنے کے، اسلام تو کہتا ہے کہ قربانی کا جانور چھری تیز رکھو، تو اس نے مخالف سمت سے وہ کٹوا کر بھی آنکھوں میں گرم سلائی پھیری۔ اتنا توبہ نعوذ باللہ جوش انتقام تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے بھی نا ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، حکم دیا پھیرو۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیے، پھر ان کو نا ایسے سرا میں پھینک دیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسی طرح سسک کر مر گئے۔ اور صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسی سزا آپ نے کبھی کسی کو نہیں دی، اور نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کسی کو دی۔ نبی علیہ السلام جب اونٹنیاں واپس لائی گئیں تو آپ نے سلمہ بن عقو، یہ بڑے بہادر صحابی ہے، پیچھے ان کا ذکر آ چکا ہے، اور ابو رحم غفاری کو ان کی نگرانی پر مامور فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام غابہ سے واپس مدینہ تشریف لائے، اور ذوالجزر نامی چراگاہ سے بگائی جانے والی اونٹنیاں 15 تھیں، وہ 15 اونٹنیاں تھیں جو لے کر گئے تھے۔ آپ نے نظر دلائی، دیکھیں آپ کی نظر مبارک کتنی تیز ہے، آپ نے ایک اونٹنی نظر نہیں آ رہی، تو الحنا نامی اونٹنی گم پائی، نام تھا اس کا الحنا۔ تو آپ نے سلمہ بن عقو سے پوچھا الحنا کہاں ہے؟ ہنا لفظ الحنا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان بدبختوں نے وہی اونٹنی تو ذبح کی تھی جو کھا گئے ہیں، جو آخری ان کا میرا کھانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان کے چڑھنے کے لیے بہترین چراگاہ ڈھونڈو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ جو پرانی جگہ نا اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو انہی کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا یہ روک دیا، کہتے ہیں مسلح کرنے سے، تو اس کے بعد آپ نے کبھی کسی کی آنکھ نہیں داغی، اور سب حکم بھی نہیں ہے۔ ہاں ادھر ایک اور چلے، پھر چلتے چلتے دیکھیں نا مسئلے پر مسئلہ آ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو اسی طرح قتل کرنا چاہیے جس طرح اس نے کسی کو قتل کیا ہو؟ یہ فقہا نے سوال اٹھایا ہے۔ اب بعض اس طرف گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو اسی طرح قتل کریں گے جس طرح کہ کسی قاتل نے قتل کیا ہے، اس کی دلیل یہی لاتے ہیں وہ واقعہ۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو نہیں نا آپ نے کبھی کیا۔ تو احناف کہتے ہیں نہیں ہم اس طرح قتل نہیں کریں گے جس طرح قتل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے ائمہ کہتے ہیں یہ وقت کے حاکم کی ثواب دید پر ہے، اگر جس طرح اس نے قتل کیا اگر اس طرح وہ قتل کرتا ہے، قاتل نے جس طرح قتل کیا تو اس کو اسی طرح قتل کر دے۔ دیکھیں نا اس نے گرم سلاخیں ڈالی تھی نا، آپ نے بھی ایسے ہی کیا، تو یہ منع ہو گیا نا۔ تو وہ احناف کا مسئلہ ٹھیک ہے زیادہ اس میں سے، پتہ کیوں؟ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کرنے سے نہ آپ نے منع فرمایا، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ثابت نہیں ہے اس طرح، لیکن جو ہے نا بڑا یہ اختلاف ہے۔ اور ائمہ احناف کی دلیل اچھی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں جس طرح قتل کیا ہوگا اسی طرح قتل کرنا ہے، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کر کے مارا ہو تو پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں، یہ تو نہیں نا بات ہو سکتی، آپ بھی ادھر غلط کہیں گے، تو جیسے ادھر نہیں ہے اس طرح ادھر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔